Bismillahirrahmanirrahim پریس کلب حیدرآباد میں اتحاد امت کانفرنس جاری ہے، جس میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث مکاتب فکر کے علماء کرام کی بڑی تعداد شریک ہے اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور مذہبی رہنماؤں نے اتحاد کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں صاحبزادہ فخیر محمد زبیر صاحب جمعیت پاکستان کے سربراہ وہ موجود ہیں، اور شیخ محمد یعقوب صاحب ہیں اتحاد امت کے رہنما، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام سندھ کے مولانا عبدالواحد خان سماعتی صاحب ہیں، جمعیت علماء اسلام فے کے مولانا تاج النعیم صاحب ہیں، سنی رابطہ کونسل کے سید عاصم علی شاہ مفتی عبدالقیوم صاحب، اور پاکستان علماء کونسل کے قاری سعداللہ صاحب اور دیگر بہت سارے احباب موجود ہیں۔ یہ ماشاءاللہ جاری آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھی کاوش ہے، حیدرآباد کی سطح پر اس طرح کی کانفرنسیں کم ہوتی ہیں اور یہ کانفرنس کی جا رہی ہے، تو اس کو سراہا جا رہا ہے۔ یہ جو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس کو بھائی شہریوں تک بھی لے جایا جائے اور شہری جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ کہ میری امت میں دو ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ درست ہو جائے تو سارے لوگ درست ہو جائیں، اور اگر وہ خراب ہو جائیں تو سارے لوگ خراب ہو جائیں۔ آپ ہمارے ایک حکمراں ہیں اور ایک علماء اور فقہاء ہیں، ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کو مشکلات و مصائب کی دلدل سے نکالا جا سکتا ہے، تو وہ متحد ہو کر، متفق ہو کر، یکجا ہو کر اور یکجہت ہو کر ہی یہ فریضہ ادا ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ اتحاد کی بات بھی کی جائے، اتحاد کر کے بھی دکھایا جائے، اور یہ اتحاد جب تک علماء میں نہیں ہوگا، مشائخ میں نہیں ہوگا، یہ اتحاد نیچے ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اوپر اتحاد کیسے ممکن ہے؟ جب تک احترام باہمی نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ کام ممکن نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے علماء کا، اکابرین کا، سلف صالحین کا وہ احترام ہے جو کیا جائے، اور یہی احترام کا درس ہمیں قرآن سکھاتا ہے، اور اسی احترام کی تبلیغ ہمیں حدیث مصطفیٰ اور رویہ رسول کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلاف کے مابین احترام باہمی تھا، ایک دوسرے کی عزت و تکریم کرنے والے تھے، اور جب کوئی عالم دین، کوئی محدث، کوئی شیخ کسی دوسرے کا نام لیتا تھا، اپنے تلامذہ کے مابین کے دوسرے مسالک کا نام لیا جاتا تھا، تو وہاں سے احترام کی خوشبو آتی تھی۔ ہماری صفوں میں اعتماد پیدا ہوگا، اور اعتماد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب احترام ہوتا ہے، اور پھر احترام کے نتیجے میں اعتماد، اور اعتماد کے نتیجے میں اتحاد بنتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ ایک تو اس طرح کی محافل و مجالس گاہے بگاہے اور پروگرام اور سیمینار ہونے چاہیے، اس سے جہاں امت اسلامیہ کے دل خوش، ٹھنڈے اور باغبان سینے ہوتے ہیں، وہاں عالم کفر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی کوششیں کس قدر ناکام اور وہ اپنے عزائم میں کس قدر نامراد ہو چکے ہیں۔ تو حضرات علماء کرام، اس سلسلہ میں ایک تو اس طرح کی نشستوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو میں حیدرآباد کے علماء کرام کو یہ تجویز بھی دوں گا، تو ماہانہ آپ کی ویسے نشست ہونی چاہیے۔ محترم ڈاکٹر ابوالخیر زبیر صاحب کے ہاں کبھی ہو جایا کرے، کبھی یہ گاڑی کھاتا میں جماعت کے دفتر میں ہو جایا کرے، کہیں جمعیت علماء اسلام سندھ کے ہاں، اور کبھی کبھار جمعیت علماء اسلام فے کے ہاں، اور کبھی جماعت اسلامی، اور کبھی اہل سنت والجماعت اور دیگر جماعتوں کے ہاں۔ اس طرح آپ کے ماہانہ اجلاس ہونے چاہیے تاکہ حالات پر نظر بھی رہے اور تبادلہ خیال بھی آپس میں ہوتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ جب آپ کے اندر اتحاد ہوگا تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے اس اتحاد کی دائی آپ کی زبانیں بن جائیں گی۔ نیچے عوام کے اندر بھی اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، ان کے اندر بھی میانہ روی آئے گی،
اور ان کے اندر بھی محبت کی فضا پیدا ہوگی. میں اگر منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی جو کہ ہوتے مسلمان بھی ایک. آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے اتحاد امت. میرے بھائی اور دوستو، اس فتنے کے دور کے اندر امت کا اتحاد بے حد ضروری ہے. اتحاد امت دراصل امت مسلمہ کی سلامتی کا ضامن ہے. اتحاد امت دراصل امت مسلمہ کی خوشحالی اور ترقی کا ضامن ہے. اتحاد امت دراصل امت مسلمہ کی دنیاوی اور آخرت کے اندر کامیابی کا ضامن ہے. جب تک امت مسلمہ کے اندر اتحاد تھا تو ہمارے اکابر نے، میرے بھائی اور دوستو، 2000 کے لشکر نے، صحابہ کی جماعت نے 2 لاکھ رومیوں کو ان کی سرزمین پر شکست دی. کیا وجہ تھی؟ باہمی اتحاد تھا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھا تھا. اور جب اس امت کے اندر اتحاد نہ رہا تو میرے بھائی اور دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ علمی مرکز بغداد کے اندر تاتاریوں نے وہاں کے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. کیا وجہ تھی؟ باہمی نا اتفاقی کی وجہ سے. جب مسلمانوں میں اتحاد نہ رہا تو اندلس کے اندر یہودی اور عیسائیوں نے سازش کر کے امت مسلمہ کو پارا پارا کیا. جب امت مسلمہ کے اندر اتحاد نہ رہا تو بخارا اور سمرقند جیسے علمی مرکز کو تباہ و برباد کر دیا. میرے بھائی اور دوستو، آج ہمیں تمام چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بلا کر کفر کے خلاف، دین کے دشمنوں کے خلاف، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دست درازی کرنے والوں کے خلاف، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف، بکواس کرنے والوں کے خلاف ایک سیسا ہوا دیوار بننا پڑے گا. میرے بھائی اور دوستو، آج اگر ہمارے اندر اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد شامل حال رہے گی. لیکن اگر باہمی نا اتفاقی ہوگی، اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا تو میرے بھائی اور دوستو ہر جگہ شرمندگی ہوگی. لہذا اتحاد کی بہت اشد ضرورت ہے. ہمیں رنگ، نسل، قومیت، ہر چیز مسلک سے بالا تر ہو کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنانا ہوگا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا. ہمیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. جب اس کو ہم مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو میرے بھائی اور دوستو، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے. لیکن جب ہم اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال لیں گے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیں گے تو پھر ذلت اور رسوائی ہوگی.